الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہم آپ کے سامنے امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کریں گے۔ آپ کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ ایران میں ایک خاندان آباد تھا جو بہت ہی معزز اور محترم سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اس خاندان کے ایک فرد جن کا نام زوتی تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت زوتی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، ان کے خاندان والے، قبیلے والے اور علاقے والے جتنے بھی تھے وہ سب ان کے دشمن ہو گئے۔ طرح طرح سے انہیں تکالیف، پریشانیاں، اذیتیں دینی شروع کی اور ان کا وہاں رہنا دشوار ہو گیا۔ حضرت زوتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ہجرت کر کے عراق تشریف لے گئے۔ پہلے آپ رہتے تھے ایران میں اور وہاں سے ہجرت کی تو عراق تشریف لے گئے، اور عراق کا دارالخلافہ اس وقت کوفہ تھا۔ یہ دور تھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کا۔ حضرت زوتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کوفہ میں رہائش پذیر ہوئے اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بڑی محبت اور عقیدت تھی، اکثر ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند سے نوازا۔ انہوں نے اپنے فرزند کا نام ثابت رکھا اور اس نومولود کو لے کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، دعائیں دیں، اس کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرا۔ وقت گزرتا گیا، ثابت بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند سے نوازا۔ انہوں نے اس کا نام نعمان رکھا۔ یہ وہی عظیم شخصیت ہے جو آگے چل کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے ملقب ہوئے اور پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ اسی لیے آپ کا نام ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی ایک لڑکی تھی جس کا نام حنیفہ تھا، اس کی وجہ سے آپ نے اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھی، حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ آپ کی کوئی صاحبزادی نہیں تھی، صرف ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا حماد۔ ابو حنیفہ کنیت رکھنے کی بہت سی وجہ ہیں۔ اچھا، پہلے آپ کا نام تھا نعمان۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں اور بڑی لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نعمان کے معنی لغت میں اس خون کے ہیں جس پر بدن کا سارا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ نعمان کے معنی روح کے بھی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دستور اسلامی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات بمنزلہ روح کے ہیں۔ آپ کی کنیت کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں۔ صاحبزادے صرف ایک جن کا نام حماد،
ایک قول یہ ہے کہ حنیفہ حنیف کا تانیث ہے، جس کے معنی عبادت کرنے والا اور دین کی طرف رغبت کرنے والا، راغب ہونے والا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے حلقہ درس میں کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے، آپ کے کثیر تلامذہ تھے، وہ اپنے ساتھ قلم اور دوات لے کر آتے تھے۔ عراق میں دوات کو حنیفہ کہتے ہیں، اس نسبت سے بھی آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کی کنیت وضعی معنی کے اعتبار سے، یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، تو ابراہیم کے دین پر چلو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار کی۔ اس کا مطلب ہے باطل ادیان کو چھوڑ کر دین حق کو اختیار کرنے والا۔ تو آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ، نام ہے نعمان اور والد محترم کا نام ثابت۔ تو اس طرح ہوا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ آپ کی کنیت، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی کنیت سے مشہور ہوئے۔ آپ کے سن ولادت میں اختلاف ہے۔ خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 61 ہجری میں اور وفات 150 ہجری میں ہوئی، اور اکثریت نے 80 ہجری کو ترجیح دی ہے۔ بعض محققین نے 70 ہجری بھی لکھا ہے، لیکن اکثریت 80 ہجری آپ کی ولادت باسعادت کا سن بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بشارت بھی علماء نے لکھی ہے، اور وہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی، جب آپ نے اس آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ اس کی تلاوت فرمائی، تو حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، وہ کون لوگ ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے؟ یعنی شاید میں کہا گیا نا کہ دوسرے، تو سوال کیا وہ دوسرے کون ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سوال کیا، پھر آپ نے سکوت اختیار کیا، لیکن جب بار بار سوال کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی مجلس میں حاضر تھے، ان کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا، اگر ایمان سریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ اسے ضرور تلاش کر لیں گے۔ لو کان الایمان عند سریا لنالہ رجال، اس کی قوم کے لوگ اسے ضرور تلاش کر لیں گے۔ تو علماء نے یہ لکھا کہ اس سے مراد صرف اور صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں ان جیسا فقی، ذہین، فطین، عالم، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، یہ تمام اوصاف جس شخصیت میں موجود تھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقاہت میں آپ کا جو مقام تھا، اور دیگر علماء جو اس وقت موجود تھے، سب نے آپ کو امام اعظم تسلیم کیا اور اپنی علمی حیثیت کو آپ کے سامنے جھکا دیا اور آپ کی علمی برتری کو تسلیم کیا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ اس بشارت کے مصداق ہیں۔ دوسری آپ کی خصوصیت کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے صحابی، صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ ہے صحابی۔
صحابی کو جس نے دیکھا وہ تابعی، اور تابعی کو جس نے دیکھا وہ تبع تابعی، اس طرح یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، یعنی جو ان سے ملے اور جو ان سے ملے۔ تو پہلے تو ہوئے صحابی، صحابی کو جس نے دیکھا وہ ہے تابعی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ تابعی ہیں، یعنی آپ نے صحابہ کی زیارت کی۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ذہبی نے ایک روایت، صحیح روایت بیان کی کہ امام ابو حنیفہ نے بچپن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابی کا دیدار کیا، تو جو صحابی کا دیدار کرے وہ کون ہے؟ تابعی۔ تو اس لحاظ سے امام اعظم تابعی ہیں۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ میں نے کئی مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، وہ سرخ خضاب لگاتے تھے۔ اور اکثر محدثین کا اتفاق ہے کہ تابعی وہ ہے جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ امام ابو معشر طبری شافعی علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اور اس میں لکھا کہ امام اعظم کی مروی احادیث اس میں انہوں نے بیان کی، اور فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 صحابہ سے ملاقات کی، 7، اور ان کے نام انہوں نے لکھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدتنا عائشہ بنت اجزد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 7 صحابہ جن کی زیارت کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب آئیے اس کی تفصیل دیکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 حدیثیں، حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 حدیثیں، حضرت جابر، حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس، حضرت سیدنا عائشہ بن اجزد اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جزع، ان سے ایک حدیث روایت فرمائی۔ پھر فرماتے آپ نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث روایت کی، اور یہ تمام احادیث ان طریقوں کے سوا بھی وارد ہوئی ہیں۔ 7 صحابہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، آپ کو یہ شرف حاصل ہوا، ان کا دیدار، ان کی زیارت، ان کی صحبت، یہ سب آپ کو حاصل ہوئی۔ تو امام اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ کی زیارت کی، میں ان سے ملا ہوں اور میں نے ان سے احادیث سنی ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت۔ آپ کا خاندانی پیشہ جو تھا، ذریعہ معاش، وہ تجارت تھا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تجارت کی جانب متوجہ ہو گئے، اور جو خاندانی پیشہ تھا، ذریعہ معاش تھا، وہی آپ نے اختیار کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ایک بازار سے گزر رہے تھے تو کوفہ کے مشہور امام حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ، ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ کے چہرے مبارک کو بڑے غور سے دیکھا۔ اب پوچھا بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی بازار میں کاروبار کرتا ہوں۔ فرمایا تم علماء کی محفل میں بیٹھا کرو، مجھے تمہاری پیشانی سے علم اور فضل
اور دانش مندی کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے، پیشانی کو دیکھ کر بتا دینا، یہ بہت سے بزرگان دین اولیاء کاملین کے واقعات میں ہمیں ملتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں جب کوئی شخص رات میں کوئی گناہ کرتا تھا تو صبح اس کی پیشانی پر وہی لکھا ہوا آ جاتا۔ مثلا اس نے اگر چوری کی ہے تو پیشانی پہ لکھا ہے چور، اگر اس نے شراب پی ہے تو پیشانی پہ لکھا ہے شرابی، اگر زنا کیا ہے تو پیشانی پہ لکھا ہے زانی۔ غرض یہ کہ جو کام اس نے رات میں کیا گناہ، وہی پیشانی پر لکھا آ گیا۔ یہ تو صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کچھ بھی کرے صبح پیشانی اس کی صاف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پردہ پوشی فرمائی۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے رات میں کیا کیا، اگر وہ توبہ کر لے خالق کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اچھا، اب لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھا ہوا اب بھی ہوتا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے نگاہ بصیرت چاہیے، روحانی باطنی نظر چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، نجابت کے آثار، ذہانت و فطانت کے آثار، دانش مندی کے آثار پیشانی سے ظاہر۔ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے جس عالم سے، جس استاد سے پڑھتے تھے، تو امام ربانی نے فرمایا، بیٹا میں نے تمہارے استاد کی پیشانی پر شقی لکھا ہوا دیکھا۔ صاحبزادے پریشان ہوئے، کہا ابا جان پھر آپ دعا کیجئے کہ ان کی شقاوت سعادت سے بدل جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہم دعا کریں گے۔ پھر آپ نے دعا بھی فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ اب میں نے ان کی پیشانی پر سعید یعنی نیک بخت یہ لکھا ہوا دیکھا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سے یہ پتا چلا کہ پیشانی پر آج بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن اسے پڑھنے کے لیے باطنی نظر چاہیے۔ حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو دیکھ کر ذہانت و فطانت، نجابت، دانش مندی، اس کے آثار پڑھ لیے کہ آگے چل کر یہ لڑکا علم اور فضل کے ایک بلند مقام پر پہنچے گا۔ فرمایا تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا یہ جملہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا۔ میں رات میں سونے کے لیے لیٹا، بار بار یہی جملہ میرے ذہن میں آتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ انہوں نے کیا کہا۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت بھی اس سلسلے میں آتی ہے جو آپ کے اس طرف آنے کا سبب ہوئی۔ امام اعظم نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک روضہ انور جو ہے یہ میں کھود رہا ہوں۔ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے امام ابن سیرین جو اس زمانے کے بہت بڑے معبر تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو جمع کرو گے اور اس سے عالم اسلام کو آگاہی حاصل ہوگی، ایک دستور ملے گا اور دیگر چیزیں بیان فرمائیں۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ خواب بھی اس بات کا سبب بنا کہ آپ اس طرف راغب ہوئے، علم دین کی طرف، خصوصاً احادیث کی ترویج و اشاعت کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث امام حماد جن کا بڑا چرچا تھا اور ان کا حلقہ درس بہت مشہور تھا، ان کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے اور پڑھنا شروع کیا۔ دیگر تلامذہ سوال کرتے تھے، لیکن آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی آپ سوال کرتے تھے
وہ سوال ہی آپ کی ذہانت اور فطانت کی گواہی دیتا تھا۔ امام حماد نے دیکھا کہ واقعی یہ میرا شاگرد ان تمام تلامذہ میں سب سے زیادہ ذہین و فطین ہے۔ فرمایا کہ ابو حنیفہ تم آگے بیٹھا کرو۔ آپ نے ان کو سب سے آگے بٹھایا، کبھی بھی بے معنی سوال نہیں کیا، فضول بات نہیں کی، ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ استاد محترم جو پڑھاتے تھے گویا وہ آپ کے قلب اور ذہن میں اتر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہانت اور فطانت آپ کو عطا فرمائی تھی اور ایسا غضب کا حافظہ آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت حماد کے درس میں آپ شامل رہے اور کسی کام سے جب ان کو جانے کا اتفاق ہوا تو کہا کہ ابو حنیفہ تم میری جگہ بیٹھ جاؤ اور تم ان کو پڑھاؤ۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ تمام تلامذہ میں جس کا انتخاب امام حماد نے کیا اور ان کی نظر پڑی وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ورنہ حلقہ درس بہت بڑا تھا، اتنے کثیر تعداد میں تلامذہ، تو کسی ایسے ہی عام آدمی کو تو بٹھا نہیں سکتے تھے، عام شاگرد کو۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے اندر علم ہے، قابلیت ہے، ذہانت ہے، فطانت ہے، متانت ہے، سنجیدگی ہے، اسی لیے کہا کہ ابو حنیفہ تم میری جگہ بیٹھو۔ اور روایت میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں 60 فتوے دیے، 60۔ جب وہ واپس آئے وہ تمام فتاوی آپ کے سامنے پیش کیے گئے، 40 کو آپ نے بالکل درست قرار دیا اور باقی جو تھے اس میں تھوڑی سی آپ نے تصحیح فرما دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تمام تلامذہ میں، حضرت حماد کے تمام تلامذہ میں سب سے بڑھ کر تھا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، وہاں پر کافی عرصے رہے اور صرف حضرت حماد کے درس میں 10 سال آپ نے گزارے، مسلسل 10 سال ان کے درس میں حاضر رہ کر کسب علم، کسب فیض کیا۔ مکہ معظمہ کے بڑے بڑے علماء، حضرت عطا بن ابی رباح، ان کا حلقہ بہت وسیع تھا اور مشہور تابعی تھے، ان کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے۔ جہاں آپ کو یہ علم ہوتا کہ اس مقام پر کوئی محدث، کوئی تابعی، کوئی بڑا عالم موجود ہے، فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ وہاں پر آپ نے علم حاصل کیا اور وہاں بھی آپ کے علم کی وجہ سے آپ کی بڑی قدر ہوئی، عزت اور منزلت آپ کو حاصل ہوئی اور مکہ معظمہ کے بڑے بڑے علماء نے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کے بعد حصول علم کے لیے جو تڑپ ایک آپ کے دل میں تھی، وہ تڑپ آپ کو مدینہ منورہ لے آئی۔ وہاں پر آپ نے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا، حدیث کا، فقہ کا اور دیگر علوم آپ نے حاصل کیے۔ روایت میں یہ آیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 بڑے بڑے محدثین سے آپ نے علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو آپ نے آگے بڑھایا۔ زہد و تقوی کا یہ حال تھا کہ علم کے ساتھ ساتھ جو آپ کا خاندانی پیشہ تھا، کاروبار تھا، ذریعہ معاش تھا، کپڑے کا، وہ جاری تھا۔ ایک مرتبہ ایک مقام پر تشریف لے جا رہے تھے تو جو خادم تھا، جو دکان پر، جس کو آج کی زبان میں آپ سیل مین کہیں، اسے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، یہ مال یہاں پر ہے، جو بھی گاہک آئے اسے بیچ دینا، لیکن اس کی خوبی خامی اسے بتا دینا۔ اور اصل طریقہ یہی ہے، شریعت اسلامیہ نے یہی سکھایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی اس پر شاہد ہیں۔ حکم یہی ہے کہ جو مال ہو اس کی اچھائی برائی گاہک کو بیان کر دی جائے۔ لیکن آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے غلط مال کو اچھا کر کے ہم بیچ دیں اور دوسرے کو دھوکہ دے دیں، یہ نہیں سوچتے کہ خالق کائنات بھی ہمیں دیکھ رہا۔ آپ تشریف لے گئے، ایک تھان جس کے اندر نقص تھا، خرابی تھی، عیب تھا،
اس نے گاہک کو اچھا کر کے خوبی بتا کر بیچ دیا۔ بظاہر دیکھنے میں صحیح لگ رہا، ظاہر ایک پیک مال ہو تو آدمی کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا خرابی، زیادہ قیمت اس سے وصول کر لی، اس نے قیمت ادا کر دی، وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے کافی دیر کے بعد آپ تشریف لائے، پوچھا، سوال کیا، کہاں حضور میں نے بیچ دیا؟ کون سا مال؟ فلاں تھان، اس میں جو خرابی تھی تم نے بتائی؟ کہا نہیں۔ آپ کو سخت غصہ آیا، اس کو ڈانٹا کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کی اچھائی برائی بیان کر دینا، کتنے پیسے لیے؟ جب اس نے بتایا فرمائے تو قیمت بھی تم نے زیادہ لے لی، اس کا عیب بھی بیان نہیں کیا۔ فوراً دوڑ کر جاؤ، گاہک ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اس کو پکڑ کر لاؤ، جو زیادہ قیمت ہے اسے واپس دو، اور اس تھان کی، اس کپڑے کی اچھائی برائی، اس کا عیب جو بھی ہے اسے بیان کر دو۔ اس نے کہا نہیں حضرت، وہ تو کسی دوسرے شہر سے آیا تھا اور اسی وقت وہ مال لے کر روانہ ہو گیا۔ آپ کو سخت افسوس ہوا، سوچتے رہے۔ اب آپ دیکھیے امام اعظم کا تقوی، خشیت الہی جو ان کے دل میں راسخ تھی۔ 80 تھانوں کی قیمت آپ نے راہ خدا میں خیرات کر دی، صرف اس لیے کہ قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھا جائے۔ حالانکہ ان کے حکم سے یہ نہیں ہوا تھا، جس نے کیا تھا وہ تو ان کا خادم تھا اور اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا، لیکن آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر لیا کہ میری دکان تھی، میرا مال تھا، میرے خادم نے کیا، اگر قیامت کے دن خالق کائنات مجھ سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں؟ اتنا تقوی، اتنی خشیت الہی آج کس کے دل میں ہو؟ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی، پرہیزگاری، خشیت الہی جو ان کے دل میں راسخ ہو چکی تھی۔ علم اور فضل کے بعد تقوی، پرہیزگاری اور عبادت و ریاضت بھی اتنی ہی تھی کہ ہر روز رات میں 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے تھے اور 1 کلام پاک ختم فرماتے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے پڑھی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، مسلسل روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ یہ آپ کا تقوی تھا اور یہ آپ کی پرہیزگاری تھی۔ 55 حج امام اعظم ابو حنیفہ نے کیے، 55 حج، غور کیجئے، جو ایک حج کرے حج مقبول، حدیث شریف کے مطابق جب وہ حج کر کے آتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا۔ اور جس نے 55 حج کیے ہوں اس کے مقام اور مرتبے اور اس کے اجر و ثواب کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ جب آپ آخری حج ادا فرمانے کے لیے مکہ معظمہ پہنچے تو بیت اللہ کے کلید بردار جو آپ کو جانتا تھا فرمایا کہ میرے لیے دروازہ کھل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کھل سکتا ہے۔ بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا، آپ اندر تشریف لے گئے، 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل کی نیت باندھی اور 1 کلام پاک 2 رکعت میں بیت اللہ کے اندر آپ نے مکمل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ کلام پاک مکمل کیا 2 رکعت نفل میں تو کونے پہ سے غیب سے آواز آئی، بیت اللہ کے کونے سے، ابو حنیفہ تم نے بہت اچھی طرح ہماری معرفت حاصل کر لی، ہم نے تمہیں بھی بخشا اور قیامت تک جو بھی تمہارے طریقے پر چلے گا اسے بھی بخشا۔ یہ بشارت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ان کے صدقے میں ہم حنفیوں کے لیے بھی، کہ اگر ہم صحیح طرح ان کے پیروکار بنیں اور ان کے فقہ پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور بخش دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عظیم الشان ذہانت اور فطانت عطا فرمائی۔ وہ مسائل جن میں اس دور کے علماء عاجز ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس جواب کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، امام اعظم نے الگ جواب دیا اور مسئلے کو منٹوں میں حل کر دیا۔ ایک مسئلہ آیا کہ ایک
شوہر نے بیوی سے کہا میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ جب تک تو مجھ سے کلام نہیں کرے گی میں تجھ سے کلام نہیں کروں. قسم کھا لی. بیوی نے یہ سنا، اس نے بھی اسی طرح کی قسم کھا لی، جب تک تو مجھ سے کلام نہیں کرے گا میں تجھ سے کلام نہیں کروں. اب دونوں خاموش بیٹھے. اب ظاہر ہے قسم تو کھا لی لیکن سوچا نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اب قسم ٹوٹے گی، گناہ ہوگا، کفارہ دینا پڑے گا. جاؤ علماء کے پاس پوچھو. لوگوں کی کیفیت یہی ہے کہ پہلے کام کر لیتے ہیں بعد میں علماء کے پاس جاتے ہیں. اس زمانے کے جو بڑے بڑے محدثین تھے، علماء تھے، فقہا تھے، انہوں نے سنا، انہوں نے کہا نہیں قسم تو لازم آئے گی. دونوں نے ایک جیسی قسم کھائی نا. شوہر نے کہا جب تک تو کلام نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں، اور بیوی نے کہا جب تک تو نہیں کرے گا میں نہیں کروں گی. تو یہ تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی حل نہیں. قسم لازم آئے گی، دونوں پر کفارہ ہوگا. قسم تو ٹوٹے گی، کلام تو دونوں کریں گے آپس میں، یا پھر کلام ہی نہ کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ آیا. آپ نے فرمایا یہ بات کر لیں کسی پر کوئی قسم کوئی کفارہ نہیں ہوگا. علماء حیران ہیں، ابو حنیفہ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ جاؤ جا کر ان سے پوچھو، انہوں نے کوئی سوچا نہیں، بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر دیا. پھر آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا بھائی میں کہہ رہا ہوں نا کوئی مسئلہ نہیں. شوہر کو چاہیے کہ وہ بات کر لے، باقی مسئلہ حل ہو جائے. ان کا کیسے؟ علماء کہتے ہیں کہ نہیں دونوں نے قسم کھائی ہے. فرمایا اچھا سنو، شوہر نے کیا کہا؟ شوہر نے کہا نا جب تک تو مجھ سے کلام نہیں کرے گی میں نہیں کروں گا. یہی کہا. انہوں نے کہا جی یہی کہا. کہ اس کے بعد بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا جب تک تو نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں گی. تو جب پہلے شوہر نے قسم کھائی تو بیوی نے کلام کیا یا نہیں کیا؟ بیوی نے کلام کیا نا، تو اس کی قسم تو پوری ہو گئی. اور جب بیوی نے کہا کہ جب تک تو نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں گی، تو اس کو چاہیے یہ کلام کر لے، دونوں کی قسم پوری ہو جائے. لوگوں نے یہ سنا، علماء نے، تو سب سر پکڑ کر رہ گئے اور کہا کہ واقعی ابو حنیفہ اللہ نے علم اور فضل کے جو دروازے تمہارے اوپر کھولے ہیں خدا کی قسم وہ کسی پر نہیں کھولے. اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی دو بیویاں تھیں، ایک ہی گھر میں رکھا، ایک اوپر اور ایک نیچے. جب صاحب بہادر آئے اور اوپر چڑھنے لگے تو نیچے والی نے ٹانگ پکڑی کہ کہاں جا رہے ہو؟ اوپر والی نے دیکھا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں یہاں پر آؤ. اب نیچے والی نیچے کھینچتی ہے، اوپر والی اوپر کھینچتی. ان کو غصہ آیا، انہوں نے اوپر دیکھ کے کہا تیرے پاس اوپر آؤں تو تجھ پہ 3 طلاق، اور نیچے والی سے کہا تیرے پاس نیچے جاؤں تو تجھ پہ 3 طلاق. دونوں کو طلاق دے دی. اگر اوپر تیرے پاس آؤں تو تجھ پہ 3 طلاق، اور نیچے دے کر کہا نیچے تیرے پاس آؤں تو تجھ پہ 3 طلاق. اب بیچ میں کھڑے ہیں، اب کہیں نہ کہیں تو جانا ہے. اوپر جائیں تو اس پہ طلاق ہوگی، نیچے جائیں تو اس پہ. یعنی جس کے پاس جائیں گے شرط ہی ایسی لگا دی کہ طلاق ہو جائے گی. پھر بھیجا لوگوں کو، علماء کے پاس گئے، علماء نے یہی فتویٰ دیا ایک نہ ایک پہ طلاق ہوگی. اب غصے میں کہہ دیا لیکن چھوڑنا چاہتے نہیں دونوں کو. علماء سے کوئی صورت نکل آئے، کہا نہیں کوئی صورت نہیں نکل سکتی، تو نے بات ہی ایسی کہہ دی، شرط ایسی لگا دی. آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب لوگ یہ مسئلہ لے کر گئے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، وہ بیٹھا ہے بیچ میں، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کسی پہ بھی طلاق نہیں ہو. پھر وہی بات علماء نے کہا کہ بھئی عجیب آدمی یہ کیسی بات کر رہے ہیں، شرط ایسی لگائی ہے، اس شرط میں تو ایک نہ ایک پر طلاق ہوگی. آپ نے فرمایا سنو اس کے الفاظ کیا تھے؟ کہ الفاظ یہ تھے، اس نے اوپر دیکھ کر کہا، جو اوپر بیوی تھی، کہ اگر اوپر تیرے پاس آؤں تو تجھ پہ 3 طلاق. کہا یہی تھا نا. اور نیچے والی سے کیا کہا نیچے دیکھ کر کہا اگر نیچے تیرے پاس آؤں تو تجھ پہ 3 طلاق. فرمایا جو اوپر ہے اس کو نیچے لے آؤ، جو نیچے ہے اس کو اوپر لے جاؤ. اب یہ کیا اوپر جائے یا نیچے جائے، نہ اوپر والی پہ طلاق نہ نیچے والی پہ. یہ ہے امام اعظم کا فتویٰ، یہ ہے ان کی ذہانت اور فطانت. اللہ تعالیٰ نے ایسا علم انہیں عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، متکلمین یہ کہتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم ایسا ہے کہ خدا کی قسم اگر وہ لوہے کو سونا ثابت کرنا چاہیں اپنے علم سے کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ سونا. اللہ نے ایسا علم ان کو عطا فرمایا تھا. آپ نے جس قدر فقہی مسائل بیان فرمائے ان کی تعداد 12,70,000 سے زائد ہے. غور کیجئے،
12,70,000 سے زائد مسائل، فقہی مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے۔ تقوی، پرہیزگاری، طہارت، پاکیزگی، احقاق حق، ابطال باطل اور احترام سادات۔ اہل بیت سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ بنو امیہ کا دور اور بنو عباس کا دور بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور آپ ہمیشہ سادات کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اور جو یہ بنو امیہ، بنو عباس نے جو اہل بیت پر ظلم و ستم کیے، آپ ہمیشہ ان سے نالاں رہتے تھے، اور ان کے خلاف ہی آپ نے بات کی کہ یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، یہ بالکل غلط ہے۔ بہت سے فتوے بھی آپ نے حکومت وقت کے خلاف دیے۔ چنانچہ انہوں نے عباسی خلیفہ، اس نے یہ دیکھا کہ ان کو کس طرح راستے سے ہٹایا جائے۔ ویسے ہٹانا ناممکن تھا، تو اس نے ایک بہانہ تراشا اور آپ کو اپنے دربار میں بلا کر کہا، ابو حنیفہ، ہم تمہیں قاضی القضاء بنانا چاہتے ہیں، یعنی آج کی زبان میں آپ کہیں چیف جسٹس، سب سے بڑا عہدہ، ایک بڑا محل ہوگا، محافظ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہوگی، یہ ساری مراد ہم تمہیں دیں گے۔ یہ صرف ایک بہانہ تھا، اصل میں تو وہ آپ کا دشمن تھا، اور اہل بیت کا بھی دشمن تھا، اور آپ اہل بیت کی ہمیشہ حمایت فرماتے تھے۔ یہ بہانہ اس نے تراشا، وہ جانتا تھا کہ کبھی بھی آپ یہ عہدہ قبول نہیں فرمائیں، اور امام اعظم بہت اچھی طرح جانتے تھے اگر میں نے یہ عہدہ قبول کر لیا تو حکومت وقت کے ایما پر اس کی مرضی سے مجھے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وہ سادات کے خلاف بھی فیصلہ کرا سکتے، کسی اور کے خلاف بھی کرا سکتے ہیں، یعنی پھر آدمی ایک ڈمی بن کر رہ جاتا، اور اس دور میں یہی ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ خلیفہ نے کہا، ابو حنیفہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فرمایا، جھوٹا شخص تو ویسے بھی اس لائق نہیں ہوتا کہ اسے بنایا جائے۔ اب وہ خاموش ہو گیا، لیکن بدبخت آپ کو بار بار کہتا رہا، آپ انکار کرتے رہے۔ اس نے کہا، ان کو قید کر دو۔ آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ پھر جیل میں کچھ لوگوں کو بھیجا گیا کہ جا کر انہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ یہ بات مان لیں۔ لوگ آتے رہے کئی روز تک، آپ کا ایک ہی جواب تھا، استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے کہ میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر وہ بدبخت جو تھا اپنی بدبختی پر اور ظلم و ستم پر اتر آیا اور کہا کہ روزانہ ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ 10 روز تک مسلسل آپ کو کوڑے لگائے گئے۔ وہ عظیم ہستی جس کے ہزاروں لاکھوں شاگرد تھے، جس کے علم اور فضل کو وقت کے جید علماء نے تسلیم کیا تھا، جس پر اللہ نے علم و فضل کے دروازے کھول دیے تھے، جو طہارت اور پاکیزگی کا مجسمہ تھا، جو تقوی و پرہیزگاری کا مجسمہ تھا، یہ تمام فضائل ہونے کے باوجود اس بدبخت نے آپ پر اتنا ظلم کیا کہ روزانہ کوڑے لگائے گئے 10 روز تک، یہاں تک کہ خون جسم مبارک سے بہہ کر پنڈلیوں سے نیچے تک چلا جاتا۔ اتنی تکلیف آپ نے اٹھائی، اور اس کے بعد پوچھا جاتا، آپ کیا کہتے ہو؟ فرمایا، میں یہ قبول نہیں کروں۔ آخر میں زہر کا پیالہ آپ کو دیا گیا، یہ پی لیں۔ فرمایا، میں اپنی موت پر کیسے راضی ہو سکتا ہوں؟ یہ خودکشی ہے، اور یہ حرام موت میں مرنا نہیں چاہتا۔ جب آپ نے پینے سے انکار کیا تو آپ کو لٹا کر زبردستی وہ زہر کا پیالہ آپ کے منہ میں ڈال دیا گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ زہر جسم میں اتر گیا، سرایت کر گیا، فوراً آپ نے اپنی پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا دیا، سجدے کی صورت میں آپ ہو گئے، سجدہ کیا، اور سجدے کی حالت میں روح مبارک آپ کی پرواز کر گئی۔ لاکھوں انسانوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، اور بعض روایت میں آیا کہ 20 روز تک لوگ آپ کی قبر پہ آ کر نماز پڑھتے رہے۔ 40 روز تک قبر مبارک سے جو مٹی تھی اس سے خوشبو آتی رہی۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام اعظم کی قبر دعا کی قبولیت کے لیے تریاق ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو
امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار مبارک کے پاس جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور خود اپنا عمل بیان کرتے ہیں امام شافعی کہ جب مجھے کسی مسئلے میں پریشانی ہوتی ہے، میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آتا ہوں، 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میری مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اور روایت میں آیا کہ جب امام شافعی تشریف لائے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے امام اعظم کے مزار کے قریب نماز پڑھی تو اس میں رفع یدین نہیں کیا، یعنی ہاتھوں کو بار بار اٹھانا جو امام شافعی کے فقہ میں ہے، آپ نے نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے فقہ میں تو یہ ہے، فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے میں اپنا فقہ چلاؤں مجھے شرم آتی، تو آپ نے ان کے مزار کے پاس رفع یدین نہیں کیا۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں امام اعظم کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، حالانکہ 4000 حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں، 4000 جن سے آپ نے مسائل اخذ کیے ہیں، 7 صحابہ کی زیارت کی، ان سے احادیث لی ہیں، 4000 مشائخ سے آپ نے فیض حاصل کیا ہے، اور 12,70,000 مسائل آپ نے بیان فرمائی۔ معمولی بات نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا، ورنہ ایک مجلس میں ان کی صفات، ان کے کارنامے، ان کی عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، ذہانت، فطانت، یہ تمام چیزیں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ہم نے اختصار کے ساتھ چند واقعات بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ہم سب کو ان کے مسلک حنفی، فقہ حنفی پر زندہ رکھے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام ابو حنیفہ کے جھنڈے تلے قیامت کے دن اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔